أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے ٹاپک کو تجوید و قرات کے عین مطابق سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 31، پارٹ نمبر 18، لائن نمبر 18، اقرا قاعدہ تختی نمبر 2، مرکبات کو ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، تھوڑی سی ہدایات کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مرکبات کو سمجھنے کے لیے 2-3 چیزوں کو آپ سمجھ لیں تاکہ ٹاپک کو آپ سمجھ پائیں۔ مرکبات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو مفردات کو سمجھنا پڑے گا، تو مفردات کو سمجھنے کے لیے آپ کو مفرد کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ مفرد کہتے ہیں اکیلا حرف مفرد کہلاتا ہے، جس طرح کہ یہ ہمارے پاس الف ہے، الف کو مفرد کہتے ہیں۔ تو مفردات کیا ہیں کہ الف سے لے کر جو یا تک اکیلے حروف ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں، جو الف سے شروع ہو کر یا پر ختم ہوتے ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں۔ کیونکہ اکیلے حرف زیادہ ہو جائیں تو وہ تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر جمع میں ہم لے کے آتے ہیں تو ان کو پھر ہم مفردات کہتے ہیں۔ مفرد اکیلا ہوا اور مفردات اکیلے جو زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو مفردات کہتے ہیں۔ یعنی کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی اکیلے حروف ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں۔ اور مرکب کیا ہوگا کہ 2 یا 2 سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے، یہ 2 حروف ہیں ایک لفظ کے اندر جمع ہو گئے ہیں تو ان کو ایک مرکب کہیں گے، کیونکہ ان کے اندر 2 حروف لام اور الف اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب ان کو ایک مرکب کہیں گے۔ اور اسی طرح کے ملے ہوئے 2 یا 3 یا 4 حروف ملے ہوئے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو پھر ہم مرکبات کہیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، ملے ہوئے ایک حرف ہے، یہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور اسی طرح کے تمام اس ایکسرسائز کے اندر جتنے بھی حروف آئیں گے ملے ہوئے تو وہ ان سب کو اکٹھا کہیں گے تو مرکبات کہیں گے، اگر ایک کو کہیں گے تو پھر مرکب کہیں گے۔ تو ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، جس طرح الف با تا سا وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اور مرکبات کے اندر ان کی پہچان کا طریقہ کیا ہوگا کہ ان کو ایک تو شکل کے ساتھ ہم اس کی پہچان کریں گے، دوسرا نقطوں کی تعداد جب بدلتی ہے تو آگے پیچھے جو نقطے ہیں ان کے رد و بدل سے ہم نے ان کی پہچان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ، ان کو عربی لہجے میں ہم نے بغیر سانس توڑے، ہم نے سانس نہیں توڑنا، لیکن ہم ان کو الگ الگ کر کے آپ کو بتائیں گے، پھر جب ہم مکمل کریں گے تو ان کو ہم بغیر سانس توڑے ہم پڑھ کر آپ کو دکھائیں گے۔ تو آپ نے میرے ساتھ اس کی دہرائی بھی کرنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تو چلیں ہم اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ایک لائن کو ہم پڑھنا سیکھیں گے آج کے سبق کے اندر۔ اس لفظ کے اندر 3 حروف ہیں جو کہ اکٹھے ہیں تو یہ ایک مرکب ہے۔ سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے با، ٹھیک ہے۔ با کو ہم شروع سے لے کے جہاں جہاں بھی یہ حروف آتے رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ با کی پہچان کیا ہے۔ تو با کا جو نقطہ ہے وہ نیچے آتا ہے، تو جب با کو لکھا جاتا ہے تو با مکمل حرف نہیں لکھا جاتا بلکہ ہاف لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو با کا نقطہ نیچے آتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ ہے اوپر آ گیا ہے تو یہ نون کا نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ با کا نقطہ نیچے حرف کے اور نون کا اوپر نقطہ ہوتا ہے، تو یہ با کا اور نون کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور یہ بھی تھوڑا سا فرق آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی بچے بعض جگہ پر اس کو نون پڑھتے ہیں، نون نہیں بلکہ یہ زال ہے، کیونکہ زال کی شکل ملانے کی صورت میں تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ عین ہے، یہ بعض بچے اس کو حا پڑھ دیتے ہیں، حا نہیں بلکہ جب عین کو ہم ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی 2 شکلیں بنتی ہیں، وہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اس ویڈیو کے اندر ہم نے عین کے حوالے سے اور حا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو یہ عین ہے، اور اگر نقطہ لگا دیں تو یہ غین ہو جائے گا۔ تو اب یہ 2 نقطے اوپر ہیں تا کے، نیچے 2 نقطے یا کے ہوتے ہیں، اوپر تا کے نقطے ہوتے ہیں۔ تا کے علاوہ قاف کے بھی 2 نقطے ہوتے ہیں، لیکن اس کی شکل میں اور تا کی شکل میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ غین ہوا اور یہ ذال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فا اور یہ قاف، کیونکہ یہ ہم شکل حروف ہیں، تھوڑا سا فرق ہے ان کے درمیان،
یہ تھوڑا سا اس کی لائن تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، تو اوپر سے یہ ایک جیسے حرف ہیں، تو یہ دیکھیں ایک نقطہ ہے تو یہ فا ہو جائے گا، دو نقطے ہیں تو یہ قاف ہو جائے گا، کیونکہ جب ملا کر ہم لکھیں گے تو یہ ان دونوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ملانے کی صورت میں یہ فا اس شکل میں آ گیا، اور ملانے کی صورت میں یہ دو نقطے لگا دیے تو یہ قاف، ایک نقطہ ہے تو یہ فا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فا اور قاف کا بھی فرق آپ یہاں پر سیکھ جائیں گے، اور یہ واو ہے اور یہ قاف اور یہ لام، یہ دو نقطے ہیں۔ یہ کیسے پہچانو کہ یہ دو نقطے قاف کے ہیں؟ کیونکہ اس کی یہ شکل قاف سے ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں بیٹا آپ نے ان کو سمجھ لیا کہ یہ کون سا حرف ہے۔ اس کو جب آپ بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو چلے اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ آپ نے میرے ساتھ پڑھ لینا ہے، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با عین دال، با عین دال، با عین دال، با عین دال، تا غین ذال، تا غین ذال، فا فا فا، قاف قاف قاف، واو واو واو، قاف لام قاف لام قاف لام۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ نے میرے ساتھ دہرا کر سمجھ لیا۔ تو بار بار آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ آپ کو یہ آج کا سبق یاد ہو جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو پیارے بچوں، جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ کمنٹس کرنے سے ہمیں تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ لیسن نمبر 32 پارٹ نمبر 19 لائن نمبر 19 اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔